آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں اور تبصروں پر مشتمل یوٹیوب کا پروگرام آخری شو۔ جہانگیر ترین صاحب پہ ہی بات کرنی چاہیے آج ہیڈ لائن میں۔ یہ ایک بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک جسے کہنا چاہیے سیاسی شو چل رہا ہے، اور اس میں سب لوگ کچھ نروس ہیں، کچھ ان نروڈ ہے، کچھ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا کدھر یہ جائے گا یا اس کا حل کیا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جیسے آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ بڑے زبردست سپورٹر تھے عمران خان صاحب کے، اور انہوں نے ساری پارٹی میں کولیشن بنائی، سب لوگوں کو لے کے آئے، جمع کیا۔ ان کا جہاز بہت مشہور ہے، وہ ہر جگہ اٹھتا تھا اور سب لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ پھر جب یہ پاناما پیپرز وغیرہ آئے اور عدالت میں گیا معاملہ، تو ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ وہ بڑا ایک زبردست شوق تھا وہ پی ٹی آئی کے لیے اور خود عمران خان صاحب کے لیے کہ جو ان کے سب سے بڑے جو پولیٹیکل ہینڈلر تھے، یا ویلر ڈیلر کہہ لیں، یا جو سارے معاملات حل کرنے والے تھے، انہی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ تو یہ بڑا ان کے لیے مشکل ایک وقت تھا۔ پھر جہانگیر ترین صاحب ان کا گروپ تھا، ان کے سپورٹرز ہیں بہت سارے، کئی ایم این ایز ہیں، کئی ایم پی ایز ہیں، تو وہ چلتے رہے پھر بھی خان صاحب کے ساتھ۔ اور اب پھر جب چینی کا مسئلہ آیا، اب چینی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں سب سے بڑے جو گروپس ہیں ان میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی ہے، اور جہانگیر ترین صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف گروپ اور بہت سارے ہیں، ہمایوں اختر کا بھی ہیں اور خسرو بختیار بھی ہیں، اور مطلب بڑے بڑے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان سب کے شوگر ملز ہیں، اور ایک نہیں کئی ہیں، اور یہ سب مل کے ایک کہہ لیں گروپ کی طرح، یا کئی لوگ کہتے ہیں مافیا کی طرح آپریٹ کرتے تھے۔ تو جہانگیر ترین صاحب بھی اس میں ظاہر ہے ان کو بھی پوچھنا چاہیے تھا، اور پوچھا گیا کہ جی آپ لوگ، اور پھر وہ کمیشن بنایا گیا، اور اس کمیشن کی جب رپورٹ آئی تو اس میں ان کے ملز بھی آئے اور ان سے بھی پوچھا گیا، اور پھر ایف آئی اے نے وہ ایف آئی آرز کاٹ دی، کیس درج کر لیے، اور ان کے پیشیاں شروع ہو گئی۔ تو جہانگیر ترین صاحب بڑے افسردہ بھی تھے اور بڑے ناراض بھی تھے، اور کہ بھئی میں پارٹی کا اتنا بڑا سپورٹر ہوں اور اتنا کچھ میں نے کیا ہے، مگر مجھے بھی اب اس میں پھنسا دیا گیا ہے۔ تو خان صاحب سے کئی لوگوں نے کئی دفعہ پوچھا، میں نے بھی پوچھا کہ جی کیا وجہ ہے یہ کہ سارا فوکس جہانگیر ترین پہ کیوں ہے؟ باقی لوگ بھی تو ہیں سارے، زرداری کے 18-20 تو ملے، ان کی اپنی ہے، اور کس کس نام سے ہیں، اور کیا کیا سارے چکر ہیں ان کے، شریفوں کی ہے، کس کس کی ہے۔ تو ان کا ہر ایک کو یہی جواب ہوتا تھا کہ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب بھی اس گروپ میں، شوگر مل اونرز کے گروپ میں ہیں، اور کافی بڑا حصہ ہے ان کا، اور اگر ہم ان سے نہیں پوچھیں گے اور باقی لوگوں سے پوچھیں گے تو پھر ہمیں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، اور یہ سارا جو پروسیس ہے یہ اربوں روپے کا یہ کھیل ہے، اور لوگوں کا بیڑا گرک ہے، تو یہ تو رک نہیں سکے گا۔ تو ہمیں ان سے ہمدردی ہے، ہمیں وہ ہمارے دوست رہے ہیں، ہمارے دوست رہیں گے، مگر ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا اس چارج سے جو بھی ان پہ الزام لگا ہے۔ تو بات یہ نکلی کہ جناب ان کو کلیئر کرنا پڑے گا، اور میرا اپنا انفارمیشن بھی ہے اور میرا خیال بھی یہ ہے کہ اس سارے جو شوگر کا جو گروپ ہے، شوگر مل اونرز کا، اس میں جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کلینسٹ آپ کو ملے گا۔ سارے ریکارڈز ان کے پاس موجود ہیں، سارے ان کے جو پرچیزنگ جو کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ریٹس پہ کرتے ہیں، باقاعدہ جو گورنمنٹ ریٹ فکس کرتی ہے اسی پہ وہ پرچیزنگ کرتے ہیں، شوگر جو گروورز کو وہ پیسے دیتے ہیں، ٹائم پہ پیسے دیتے ہیں، شوگر کو وہ گھپلے اس طرح کے نہیں کرتے جس طرح کے یہ باقی لوگ کرتے ہیں کہ جی آج قیمت بڑھا دی، کم بڑھا دی۔ اب جو چارجز ان پہ لگے ہیں یہ بہت جنرل ٹائپ کے چارجز ہیں، ایک کوسچنز ہیں کہ جی آپ نے اتنی پرائس 2-3 مہینے بعد اتنی پرائس کیسے کیلکولیٹ کر لیے، کیا کیا،
सब बिजनेस के डिसीजन हैं जो उन्होंने किए, जो इनके जवाब वो देंगे, और ज़ाहिर है वो बिजनेस करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है, और शायद हुकूमत के भी कई लोगों का ख्याल है, जिसमें कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये ख्याल है, कि उन्हें अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, और वो कर लेंगे। लेकिन वो क्लियर कर लिया उन्होंने, तो बाकी लोगों को भी क्लियर करना पड़ेगा, वरना उनके ऊपर बड़ी सख्ती आएगी। और अगर वो नहीं क्लियर कर सके तो उनको जो सज़ा उनको मिलनी है, जुर्माना होना है, जो भी होना है, जो टैक्स देना है या नहीं देना, वो होगा, अदालतें करेंगी। लेकिन बाकियों को भी करना पड़ेगा। और इस तरह ये पूरे का पूरा एक जो शुगर माफिया आप कह लें, इसको कंट्रोल ही इस तरह किया जा सकता है कि जब आप अपने लोगों को पहले करें, उनसे पूछें, उनको पकड़ें, अगर कोई गलती हुई है तो उनको सज़ा दें, और फिर बाकी लोगों को भी। तो ये अब जो मसला चल रहा है ये कि ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब को ये अच्छा नहीं लग रहा, और उन्होंने कुछ लोगों को जमा किया, अपने MPs को, और उनका खाना भी 1-2 दिन पहले खाना हुआ था उनका, सबको काफ़ी MNA MPs जमा हो गए थे, जो कि उनके दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, कुछ उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं। और तो मैसेज एक तरह से ये जा रहा था कि जी देखिए हमारे पास इतने लोग हैं, और इतने लोग हैं, आपने अगर ये गड़बड़ की तो ये लोग हुकूमत छोड़ के जा सकते हैं। ये लोग जो है, जहांगीर तरीन साहब तो खुद डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो तो खुद सियासत में ना आ सकते हैं जब तक कि अदालत से वो शायद रिव्यू करने जाएं, और रिव्यू में वो उनको क्लियर कर दिया जाए, तो फिर हो सकता है उनसे ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हट जाए। लेकिन वो खुद तो नहीं, उनका ग्रुप है। ये ग्रुप जो है ये एक प्रेशर ग्रुप तो है, और ये रहेगा, लेकिन ये ग्रुप हुकूमत को उस वक्त तक नहीं हिला सकता या गिरा सकता जब तक के बाकी और जो फैक्टर्स हैं वो उनके हक में ना हो। मसलन ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट अगर इमरान खान के पास से हट जाए तो 2 मिनट लगेंगे, ये ग्रुप इस्तेमाल होकर तो वो सब साफ हो जाएगा सारा काम, जहाँ भी पंजाब में चाहें या यहाँ चाहें। अगर वो सपोर्ट नहीं हटती और वो रहती है, तो फिर आपने देखा कि जैसे सेनेट के इलेक्शन हुए और सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन हुए कि वहाँ रातों रात मामले हो जाते हैं, उलट जाते हैं, जीतने वाले हार जाते हैं, हारने वाले जीत जाते हैं। तो वो ये ग्रुप कुछ अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकता जब तक के पीछे कोई खड़ा ना हो आके इनके। और वो फैक्टर जो है वो अभी बहुत दूर है, क्योंकि वो अभी इमरान खान साहब को टाइम भी मिल गया है, उनको काम करने का टाइम भी मिल गया है, वो काम कर भी रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो वो इतना आसान डिसीजन नहीं होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि जी इनको हिला दिया जाए और पूरे मुल्क में सियासी अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाए, अफरा तफरी फैल जाए, और पंजाब भी हुकूमत गिर जाए, यहाँ भी गिर जाए, और फिर ये सारे जो PDM CDM जो है, ये जो अब घरों में बैठ गए जाके, इनको दोबारा खड़ा कर दिया जाए, और ये जो जिन पे बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं, नवाज शरीफ और ये, वो इन सबको ला के बैठा दिया जाए, ये नहीं हो रहा। तो जहांगीर तरीन साहब को भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, और अपने आप को, जिसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्लियर करना चाहिए। वो क्लियर हो गए तो वो पार्टी में भी वापस आएंगे, उनके लोग भी दोबारा पार्टी में रहेंगे, गवर्नमेंट में भी रहेंगे, और ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। और अगर उन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाने की कोशिश की तो फिर उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब से हमारी हमदर्दी है, इंशाल्लाह वो भी इस खेल के माहिर हैं, तो हालात उनके लिए शायद ठीक ही हो जाएंगे। मैं आज मीडिया के बारे में एक ऐसे इशू को टच करूंगा जो बहुत बड़ा इशू है वैसे तो, लेकिन उसको चंद मिनटों में उसको बयान करना ज़रा मुश्किल है, मगर खैर कोशिश मैं करूँगा। और वो इशू है पाकिस्तान में अखबारात में और टेलीविज़न में एक प्रोफेशनल एडिटर की जो इंस्टीट्यूशन था, जो इदारा था, वो किस तरीके से गायब हो गया, और किस ने गायब किया, और कौन कौन उसके जो सबसे बड़े मुजरिम हैं। एडिटर्स पाकिस्तान में
پہلے اخبار جو تھے وہ ایڈیٹرز کے نام سے پہچانے جاتے تھے، یعنی پاکستان میں جو ایڈیٹرز گزرے ہیں اور جو مالک نہیں تھے اخباروں کے، ایڈیٹرز تھے، پروفیشنل ایڈیٹرز تھے، ان میں جناب فیض احمد فیض جیسے نام، الطاف حسین، الطاف گوہر، پھر اس کے بعد مظہر علی خان، احمد علی خان، آئی اے رحمان صاحب، پھر بعد میں سلیم آسمی صاحب، عزیز صدیقی صاحب، رضیہ بھٹی جیسی خاتون، یہ سب ٹاورنگ جرنلزم کے فگرز تھے، اور یہ سب ایڈیٹرز تھے، پروفیشنل ایڈیٹرز تھے، یہ اخباروں کے مالک نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک کیٹیگری آنا شروع ہوئی کہ مالکان نے دیکھا کہ جی یہ تو بڑا کام کا بنتا جا رہا ہے، ایڈیٹرز کی تو بڑی پاور ہوتی ہے، ایڈیٹرز کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور مارشل ایڈمنسٹریٹر یہ سب بلا کے اور ان کی خوشامد کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں۔ تو مالکوں نے خود ایڈیٹر بننا شروع کر دیا، اور اس میں جناب آپ کے جو نوائے وقت گروپ کے نظامی جو تھے وہ جنگ گروپ کے سب سے بڑے جو مجرم میں کہوں گا، باقاعدہ کہوں گا، بار بار کہوں گا، اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے میں اگر کسی کا 70-80% رول ہے تو وہ جنگ گروپ کا ہے، اور اس میں اگر آپ نام مجھ سے مانگیں گے تو میں میر شکیل الرحمان کا نام دوں گا کہ وہ ہیں سب سے بڑے اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے والے۔ ہوا یہ کہ جناب مالکوں نے جب دیکھا کہ ایڈیٹرز کی تو بڑی آوبھگت ہوتی ہے، تو وہ پھر خود ایڈیٹر بننا شروع ہو گئے، پروفیشنل لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ میر شکیل الرحمان صاحب ایڈیٹر ان چیف ہو گئے، روز رات کو وہ جناب اپنے نیوز ایڈیٹر کو فون پہ کہتے تھے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، نہیں کرو، مستقل روز ان کا 1-2 گھنٹے کی کال ہوتی تھی، اور وہ سب چیزیں خود کرتے تھے۔ جو ان کے اخبار میں جو ایڈیٹر ہوتے تھے، اول تو کوئی بڑے نام آپ کو ملیں گے نہیں، اور جو کبھی کسی رکھ بھی لیے تو ان کے پاس پاورز کوئی نہیں تھی، برائے نام رکھتے تھے کہ جی دنیا کو دکھائیں کہ جی ہمارے دیکھے لاہور میں بھی ایڈیٹر ہے، کراچی میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، گروپ ایڈیٹر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ کام ان کے پاس ٹکے کا نہیں ہوتا تھا، تھوڑا بہت جو کر لیا جو، لیکن جو اصلی کام وہ خود کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو رپورٹرز اور جو چالاک جرنلسٹ تھے فیلڈ میں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا فائدے کا کام ہے، انہوں نے رپورٹرز نے اخبار نکالنے شروع کر دیے، تو پاکستان میں بے شمار اخبار نکلا ہے، اور جو رپورٹرز جو تھے وہ ایڈیٹرز اور مالک بننا شروع ہو گئے۔ وہ پتہ نہیں نام اگر میں لوں تو ان کو بلیک میلر گروپ کہنا چاہیے، وہ بے شمار نام ہے، کوئی اخبار نکال رہا ہے، کوئی دن رات خبریں پاکستان، کیا ان کے نام ایک لمبی لسٹ ہے، اور سب مالک اور سب ایڈیٹر بن گئے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو ادارے جو تھے، ایڈیٹرز کا ایک ادارہ ہوتا تھا کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، اس میں یہ سارے پروفیشنل ایڈیٹرز ہوتے تھے، مالک نہیں ہوتے تھے اس میں۔ پھر اس میں بھی سارے مالک گھس گئے۔ ایک آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہوتی تھی جو کہ مالکوں کی ہوتی تھی، اس میں تو خیر تھے ہی سارے مالک، تو وہ اور سی پی یعنی دونوں، بس ایسا لگتا تھا کہ ایک ہی ادارہ ہے، یہ وہی لوگ وہاں بیٹھے، وہی لوگ وہاں بیٹھے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا اور یہ جو ان کا جو گروپ بنا ایک PBA، اس میں بھی وہی لوگ بیٹھے، اور سارے جو ان کو طاقت جو مالکوں کو جو نظر آئی، تو وہ پھر یہ ادارہ جو تھا ایڈیٹرز کا، پروفیشنل لوگوں کا، جن کا یہ کام تھا کہ وہ دیکھیں کہ یہ خبر ٹھیک ہے نہیں ہے، اچھی صحیح لکھی گئی ہے نہیں گئی ہے، اس کے سورسز ٹھیک ہے، اس کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا غائب ہو گیا بیچ میں سے۔ مالک صاحب چاہیں گے تو وہ چھپے گی، مالک صاحب چاہیں گے تو وہ جس طرح مرضی چھپے گی، اس کی سیدھی خبر کو الٹا کر دیں، الٹی خبر کو سیدھا کر دیں، وہ ان کا سب کا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور جرنلزم کا بیڑا غرق ہوتے آج آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں مجھے کوئی نام بتا دے کہ جنگ میں کون ایڈیٹر ہوتا تھا۔ جنگ اتنا بڑا گروپ، اردو کا اخبار سب سے بڑا، 2 ایڈیٹرز کے نام بتا دیں جو کسی کو یاد ہوں، جو اخبار سے لنک ہوتے۔ ایک صاحب ہیں محمود شام صاحب، وہ اتنے سال ایڈیٹر رہے، اور اس کے بعد ان کو چھٹی کر دی گئی، وہ
بے شمار کہانیاں وہانی جو ہیں وہ تو ان کی اپنی جگہ ہیں، لیکن خیر اس کے علاوہ آپ ایک نام بتا دیں مجھے. بڑے بڑے جو تھے جرنلسٹ، کچھ ایڈیٹرز جو تھے وہ تو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے. سب سے بڑے اس میں مشاہد حسین صاحب ہمارے ایڈیٹر بنے مسلم کے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا آپ کو اگر یاد ہو؟ کلدیپ نیر کو بلایا گیا 87 کی بات ہے، میرا خیال ہے 87 کی بات ہے، اور کلدیپ نیر صاحب کو وہ لے کے چلے گئے ڈاکٹر ایکیو خان قدیر خان کے پاس، اور ان سے انٹرویو کرایا، اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا ایٹامک پروگرام کے بارے میں پاکستان کی بات چیت ہوئی، اور جا کے اور وہ کہا یہ گیا کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرایا گیا اور ایک میسیج دیا گیا انڈیا کو، مگر وہ یوز ہوئے، چاہے وہ تھا. ان کو پھر بعد میں نکالا بھی اس لیے گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ نے پریشر میں گورنمنٹ کے پھر ان کو ایڈیٹرشپ سے نکال بھی دیا. ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو ہیں وہ ایڈیٹر بنی، کالم لکھتی تھیں، پھر وہ اتنی پسندیدہ ہوئیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ پھر وہ ان کو گورنمنٹ کی نوکریاں ملنا شروع ہو گئیں، تو ادھر امبیسڈر ہائی کمشنر، وہ سارا کچھ ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ جو ادارہ تھا یہ بالکل اب تباہ برباد ہو چکا ہے. اس میں اب آپ کو نیوز گروپ جو ہے، جنگ گروپ جو ہے، اس میں آپ کو ایک ایڈیٹر کا نام نہیں ملے گا. کون ہے ایڈیٹر؟ 4-5 جگہ سے اخبار نکلتا ہے، کوئی نہیں. ڈان ایک رہ گیا ہے صرف، اور ڈان میں ہمیشہ سے پروفیشنل ایڈیٹر رہے اور ابھی تک ہیں. آپ کہہ لیں کہ جی جو پہلے مظہر علی خان ایڈیٹر تھے، احمد علی خان صاحب ایڈیٹر تھے، الطاف گوہر صاحب تو خیر بیوروکریٹ تھے، بعد میں وہ ایڈیٹر بنے، اور پھر ان کی جو زبردست مارکے ہوئے بھٹو صاحب کے ساتھ، جیل میں بھی ان کو ڈالا گیا، اور پھر اور وہ الگ ہے. لیکن بڑے بڑے نام ہوتے تھے ایڈیٹروں کے. اس کے بعد آئی رحمان صاحب ایڈیٹر رہے. تو یہ اب اس طرح کے لوگ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور یہ شروع کیا ہے، میں پھر کہوں گا، جنگ گروپ نے اس کو کمرشلائز کیا ہے. انہوں نے جان بوجھ کے ایڈیٹر اس کو نکالے، ایسی سچویشن بنائی کہ کوئی اگر ایڈیٹر کام کرنا چاہتا ہے اور کوئی اصول اگر پہ کھڑا ہو گیا تو وہ چھوڑ کے چلا جائے. میرے ساتھ تو خود 2 دفعہ ہو چکا ہے، لیکن بہت سارے اور بھی لوگوں کا یہ ہوا. اور پھر وہ رکھتے ہی نہیں تھے. آج بھی 4-5 جگہ سے نیوز یا جنگ نکلتا ہے، پتہ نہیں کون ہے ایڈیٹر. وہ ادارہ ہی ختم ہو گیا. اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پہلے جو مالک ہوتے تھے اخباروں کے، وہ باقاعدہ اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے پروفیشن سے اور پروفیشنل کام سے، اور مداخلت نہیں کرتے تھے. اور اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز، جو میں ڈان میں میں نے 20 سال کام کیا ہے، تو وہاں پہ ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا کہ آپ بھی شاید حیران ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اخبارات میں. تو وہ ادارہ ایسا تھا جب تک وہ ہارون گروپ کے پاس تھا، محمود ہارون صاحب تھے. حالانکہ محمود ہارون صاحب بہت ہی پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، وزیر داخلہ تھے وہ ایک ڈکٹیٹر کے. لیکن وہ کیونکہ ایڈیٹر ان کا تگڑا تھا، 27 سال تک احمد علی خان صاحب ڈان کے ایڈیٹر رہے، 27 سال. مگر وہ محمود ہارون کو مداخلت کام میں نہیں کرنے دیتے تھے. اور ظاہر بڑی لارج پالیسی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن وہ مستقل ملٹری کے خلاف بھی لکھتا تھا ڈان، باقی لوگ بھی لکھتے تھے، اور محمود ہارون صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. تو میں آپ کو اس کا ایک واقعہ بھی اگلے سیکشن میں بھی سناتا ہوں. لیکن یہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے، اس پہ بہت ڈسکشن ہو سکتا ہے، اس پہ بہت بات ہوگی، مزید بے شمار چیزیں اس میں ہیں. اور اگلے ہمارے جو ایپیسوڈز ہوں گے اس میں ہم یہ ضرور پیش کریں گے. نیوز پیپر میڈیا کے حوالے سے جو ابھی میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اور وہ ڈان کا ہی واقعہ ہے. ڈان میں میں سن 1980 سے 1990 تک میں کراچی میں کام کرتا تھا، اور میں بزنس سیکشن میں
رپورٹنگ رائٹنگ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتا تھا، اور وہ ہم ایک اس کا سیکشن بھی نکالتے تھے جو جسے ہم پنک سیکشن، پنک پیپر کہتے تھے، EBR اکنامک اینڈ بزنس ریویو کے نام سے. وہ ہفتے میں ایک دفعہ نکلتا تھا، بعد میں وہ ڈیلی نکلنا شروع ہو گیا. اور ایک ہمارے بزرگ SGM بدرالدین صاحب جو ایڈیٹر، وہ بھی خود ایک بڑے ایڈیٹر تھے، مارننگ نیوز کے ایڈیٹر ہوتے تھے، تو وہ اس کے ایڈیٹر تھے اور میں ان کے ساتھ تھا کراچی میں. ہم دونوں نکالتے تھے، اور باقی لوگوں کی ٹیم تھی، اس میں ضیاء الدین صاحب تھے، بابر ایاز سے، غوثی صاحب تھے، سمیع الدین غوثی صاحب سے، اور بہت سے لوگ لکھتے تھے، ابھی نقوی صاحب لکھتے تھے، کئی لوگ لکھتے تھے. تو وہ ایک ویکلی تھا. تو میں اس میں رپورٹنگ کرتا تھا کراچی میں، اور میں اکثر مطلب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی تھی اور گورنمنٹ کے خلاف ہوتی تھی اور کافی سخت ہوتی تھی. اسٹیل مل پہ میں بہت رپورٹنگ کی اس دوران میں، اور اسٹیل مل میں بڑے گھپلے ہوتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، وہ سب لکھتے تھے، ڈاکومنٹس ہمیں ملتے تھے. اسٹیل مل کے ایک صاحب ہیں کراچی میں جو کہ بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ اسٹیل مل کے ساتھ ہیں، ان کا نام ہے ممریز خان صاحب. وہ آج کل انہوں نے اسٹیک ہولڈرز گروپ بنایا ہوا ہے اسٹیل مل کا. وہ 80s میں بھی وہ اسٹیل مل میں کام کرتے تھے، ان کے ساتھ جو ان کی ٹریڈنگ وغیرہ ہوتی تھی، اور وہ سب یہی چوری چکاری کے خلاف بتاتے تھے ہمیں، ہم لکھتے بھی تھے. تو اس زمانے میں ایک ملٹری کے جنرل صاحب تھے جو چیئرمین تھے، تو وہ بڑے سخت ناراض ہوتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا اخبار جو ہے آپ لکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو ہوتی چیزیں تھیں ڈاکومنٹیڈ اور ساری، تو وہ اس کا کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو ایک دن جناب یہ ہوا کہ چیئرمین صاحب کے خلاف ہماری ایک اسٹوری چھپی بڑی لمبی چوڑی، اور اس میں اتنا غصے میں آئے کہ انہوں نے کال کیا محمود ہارون صاحب کو کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور فوراً کو تشریف لائے ڈان کے دفتر اور بیٹھ کے، اور انہوں نے پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں اسٹیل مل کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا اخبار کیا کر رہے ہیں. تو محمود ہارون صاحب اس وقت، حالانکہ وہ ہوم منسٹر بھی تھے مگر ملٹری ڈکٹیٹر کے، مگر وہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں، آپ میں نے پڑھی ہے یہ اسٹوری، کیا اس میں بتائیے کوئی غلط ہے تو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. ان کا نہیں دیکھا یہ مستقل ہمارے خلاف لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے، انہوں نے اپنی دراز کھولی اور ایک اخبار کی کاپی نکالی، ڈان اخبار کی، اسی جو پنک پیج جس میں میں لکھتا تھا اسی کی. انہوں نے ایک پرانا کوئی 4-6 ہفتے پہلے کا ایک اخبار نکالا اور کہا کہ جی یہ ایک خبر دیکھ لیجیے، یہ بھی مین خبر اسی جگہ لگی ہے جہاں پہ آپ کی اسٹیل مل کی خبر لگی ہے. تو انہوں نے دیکھا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا کیا ہے سر اس میں، بتائیے. انہوں نے کہا یہ خبر ہے اسٹاک ایکسچینج کا ایک ریویو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جو 10 سب سے بڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ٹیکس چوری کی ہے، اور وہ بھی میں نے ہی لکھی تھی. اس کا ڈیٹا لے کے اور وہ سارا نکال کے، اور اس کو ہم نے انالائز کیا تھا کہ یہ سب سے بڑی 10 کمپنیاں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ٹیکس چوری کیا ہے اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی. اور ان میں تیسرے چوتھے نمبر پہ کمپنی تھی جس کے مالک محمود ہارون صاحب تھے خود. تو وہ کہنے لگے کہ جی، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، کہنے لگے جناب یہ میری کمپنی کو ہی انہوں نے ٹیکس چور بنا کے، اور یہ لکھا ہوا ہے دیکھیے صاحب، اور بات کیونکہ صحیح ہے تو میں کیا کروں. اب آپ کے بھی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اگر صحیح ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، آپ مجھے ذرا مشورہ دیں کہ میں کیا کروں ان کا. تو جنرل صاحب کچھ سوچتے رہے، کہنے لگے جی بہت شکریہ آپ کی کافی کا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے بعد میں ملاقات ہوتی ہے. پھر وہ اپنا سا منہ لے کے چلے گئے. اس طرح کے مالک پہلے ہوتے تھے جو ڈیفینڈ کرتے تھے اپنے اخبار کو، جرنلزم کو اور پروفیشن کو، اور وہ اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونے دیتے تھے. ان کی جگہ اگر کوئی آج کل کے مالک ہوتے تو کہتے جی جنرل صاحب ذرا اسٹیل مل سے ہمیں کچھ یہ دے دے ہم ٹھیک کر لیں گے. اور جنگ گروپ نے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ اس ادارے کا بیڑا غرق کیا ہے. کئی دفعہ جنگ گروپ میں یہ ہوا کہ کسی رپورٹر نے غلط خبر دی، اس کا ایک تردید آئی، اگلے دن جنگ نے جناب اتنی بڑی خبر چھاپی کہ جی ہم نے اس کو نکال دیا اور معافی مانگتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جنگ گروپ بڑا، اور ہم نے رپورٹر کو نکال دیا. پوچھتے بھی نہیں تھے رپورٹر سے کہ بھئی آپ کی خبر صحیح ہے یا غلط ہے یا کیا ہے، کیونکہ مالک تھے، ایڈیٹر بھی تھے اور سب تھے. تو وہ اس طرح، اور کئی دفعہ یہ ہوا.
تو لوگ جنگ جانے سے گھبراتے تھے کہ جی وہاں نوکری نہیں کرنی ہم نے. اگلی دفعہ پھر میں آپ کو ایک اور قصہ سناؤں گا کہ وہاں نوکری کرنے کے لیے جنگ والے طریقے کیا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں اور تبصروں پر مشتمل یوٹیوب کا پروگرام آخری شو.